اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا، نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا؟ جیسے ایک جوڑا گزرا ہے سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، اسی طرح یہ ایک جوڑا ہے سورۃ القیامہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سیرت النبی کے بیان سے پہلے، اور یہ سورۃ الدہر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ قیامہ کا اختتام ہوا تھا انسان کی تخلیق کو بطور اللہ کی قدرت کی دلیل کے، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ ہم کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا، اس کی بوند جو ٹپکائی گئی، پھر وہ علقہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور سنوارا، اور اسی نطفے سے مرد اور عورت پیدا کر دی جو ایک دوسرے سے انتہائی مختلف مخلوق ہیں، لیکن ان کا اوریجن ایک ہے، جس فیکٹری میں وہ تیار ہو رہے ہیں وہ بھی ایک ہے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اب اسی سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ دہر جو ہے یہ ایکسپینڈڈ ورلڈ کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایک چادر ہے زمانے کی جو اوپر تنی ہوئی ہے، اور اس میں بے شمار واقعات، حوادث پیش آ رہے، وہ دہر ہے، یعنی زمانے کا وہ اسپیکٹ کہ وہ وائڈلی ایکسٹینڈڈ ہے، وہ سمندر ہے جس میں سے مختلف واقعات ابھر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اثر جو ہے وہ زمانے کی تیزی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو تھا نہیں ہے وہ ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرم آنا، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ تو ابھی جو حال تھا وہ ماضی ہو گیا، اب اس وقت جو مستقبل ہے تھوڑی دیر میں وہ حال بن جائے گا، پھر وہ ماضی بن جائے گا، یعنی زمانہ بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے ہماری عمر گھٹا رہا ہے دنوں کے حساب سے، ہر آنے والا سال جو ہے وہ ہماری عمر گھٹا رہا ہے سالوں کے اعتبار سے، اور ہر آنے والا لمحہ ہماری مہلت عمر کم کر رہا ہے لمحات کے اعتبار سے۔ اس طرف اشارہ تو سورۃ العصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ لیکن یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک دہر آیا ہے اور ایک ہین آیا ہے۔ دہر تو وہ ایکسپینڈڈ زمانہ ہے، اور ہین اس میں سے کوئی مخصوص وقت ہے، کوئی مخصوص واقعہ ہے جو کسی خاص وقت میں پیش آتا ہے۔ تو یہ دونوں آ گئے اس میں
هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا زمانے میں سے انسان پر وہ کوئی خاص وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ what is my origin. لیکن حقیقت تو ہے، ہم اس کو جھٹلا دیں تب بھی حقیقت ہے، ہم اس کا ذکر کرنا پسند نہ کریں تب بھی حقیقت ہے کہ میرا آپ کا ہم سب کا اوریجن کیا ہے؟ گندے پانی کی ایک بوند، اس کی طرف اشارہ کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، امشاج ملی جلی، یعنی آدھا حصہ جو ہے سیلز کے اعتبار سے بات کریں تو آدھا سیل ماں کی طرف سے آتا ہے اور آدھا سیل باپ کی طرف سے آتا ہے، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو زائگوٹ بنتا ہے. تو اس سے جو ہے پھر فردر ڈیولپ ہوتا ہے کہ پورا ایک انسان جو ہے وہ بچے کی شکل میں بن کر باہر آتا ہے. پھر ایک بچے سے انسان جو ہے وہ لڑکا بنتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہی بوڑھا ہوتا ہے. اوریجن تو وہی ہے نا کہ ہم نے اسے ملے جو نطفے سے پیدا کیا. نبتلی، نبتلی ہی کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تاکہ ہم اسے گھمائیں، یعنی ماں کے پیٹ میں وہ جو ایمبریو ہے وہ مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے. یعنی یہی لفظ ابتلاء جو ہے یہ باب افتعال میں ہے. بنیادی طور پر اس کا مادہ ہے بلونا، دودھ بلویا جاتا ہے نا، اس کو پنجابی میں رڑکنا کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب شیک کرتے ہیں اس کو اور جس کے نتیجے میں وہ مکھن جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور لسی علیحدہ ہو جاتی ہے اسی دودھ میں سے. دوسرا مفہوم جو ہے نبتلی ہی کا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میل اور فیمیل نطفے کو ملایا اور پھر اس کو گھمایا اور فائنلی کیا پیدا کیا؟ انسان پیدا کیا. نبتلی تاکہ ہم اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا. ایک تو ظاہری اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ ایک نارمل انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بھی ہوتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے. ایک اس کا جو روحانی وجود ہے اس کا بھی دیکھنا اور سننا ہے. یعنی جو انسان کے سینسز ہیں، یعنی ایک سینسیبل انسان اور ایک انسان جو ادروائز ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک سینسیبل انسان جو ہے وہ سینسیبلی بیہیو کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے، اور جو سینسیبل نہیں ہے اس کو سینس لیس تو نہیں کہتے، لیکن جو ابھی اپنے کہتے ہیں نا اپنے سینسز میں نہیں ہے وہ مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے ایز اف اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. تو نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. آخرت میں جو انسان کی جواب دہی ہے وہ اسی جو انسان کے دل کا سننا ہے اور دیکھنا ہے اس کی بنیاد پر ہے. علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت اشعار ذہن میں آ رہے ہیں. دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. دل بینا، ایسا دل جو دیکھنے والا ہو، وہ اللہ سے مانگ. اس لیے کہ یہ جو ظاہری دیکھنا ہے وہ دل کا دیکھنا نہیں ہے. ابو جہل، ابو لہب، ان کی نظر تو بڑی ٹھیک تھی، شاید 6/9 ہوگی، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے کہ وہ شخص جس نے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ اب بھی سچ بول رہا ہے. یہ کیا تھی؟ دل کی آنکھ بند تھی نا، یہ آنکھ تو ٹھیک تھی.
تو ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا. اب اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کی جو آزمائش ہے، قرآن مجید میں 2 مقامات پر اسے اعمال کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے. مثلا سورہ کہف میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم اسے دیکھیں، اسے آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، انسانوں میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور سورۃ ملک میں آپ کو یاد بھی ہوگی وہ آیت کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا. کیوں بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یہ ایک ہی مادہ ہے، لیبلوکم، بلونا اور ابتلاء، آزمائش میں سے گزرنا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. لیکن یعنی ایک ہے ظاہری عمل، ایک ہوتا ہے مزاج، نیچر. یہ ظاہری اعمال جو ہیں وہ نیچر پر بیس کرتے ہیں، اور نیچر میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ گریٹفل ایٹیٹیوڈ اور تھینک لیس ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی ایک آدمی تھینک لیس ہے، ہی از گڈ فار نتھنگ، خواہ کتنی اچھے کام کر رہا ہو، کہیں نہ کہیں جا کر اس کی نیچر ظاہر ہوگی اور وہ سارے اعمال کو صفر سے ضرب دے کے صفر کر دے گی. ایک آدمی گریٹفل ہے، شکر گزار ہے. یعنی شکر گزاری جو ہے یہ انسان کے جو بنیادی اوصاف ہیں ان میں سے ایک ہے، جو مطلوبہ اوصاف ہیں. شکر گزار ہونا. شکر ہے کیا؟ احسان ماننا. کسی نے آپ پر ذرا برابر بھی احسان کیا ہے، آپ اس احسان کو مانتے رہیں، اس کے سامنے بھی اعتراف کریں، گریٹفلی بیہیو کریں اس کے ساتھ، اور 4 بندوں میں مجھ کا تذکرہ کرتے رہیں کہ اس کا مجھ پر یہ احسان ہے. انسان کی جو نیرو مائنڈیڈنس ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، یعنی یہ شو کرو کہ یہ سب تمہارا ہی کمال ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہیں تو کریڈٹ اس کو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، انسان کو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا، حالانکہ جاتا نہیں. لیکن میری آپ کی نیچر جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ میرا کیلیبر کیا ہے، میں کس لیول کا انسان ہوں. اگر میں گریٹفل ہوں تو میں انسان کہلانے کا حقدار ہوں، اور اگر میں تھینک لیس ہوں تو پھر انسان کہلانے کا حقدار نہیں. بلکہ جانور جو ہیں وہ بھی تھینکفل ہوتے ہیں. یعنی ایک شخص جو جانوروں کی سیوا کرتا ہے، ان کے سامنے پانی رکھتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو آواز نکال کر، دم ہلا کر اور خاص قسم کی حرکت کر کے جانور بھی شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن اگر انسان تھینک لیس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور سے بدتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل جو بنیادی ہے وہ نیچر کا امتحان ہے، اور نیچر جو ہے ادھر اٹ از گریٹفل اور اٹ از تھینک لیس. وہ اصل میں یہاں پر ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا ہے اور ہمیں ایک باطنی شعور عطا کیا ہے، ہمارے دل کو بھی آنکھیں اور کان عطا کیے ہیں. کس لیے کیے ہیں؟ تاکہ وہ جانچے کہ اما شاکرن و اما کفورا، کہ انسان شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ.
انا اعتدنا للکافرین سلاسلا. اچھا یہ لفظ جو کفر جو ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے، یاد رکھیے گا. کفر کے بنیادی معنی چھپانا ہے، کور کرنا. ناشکری کے لیے کیوں آتا ہے؟ کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے لیکن میں اس احسان کو ماننا نہیں چاہتا، کسی پر ریویل نہیں کرنا چاہتا، اس کو چھپا رہا ہوں، دبا رہا ہوں. اگر میں سب کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تو میں اس کو کھول رہا ہوں. اس معنی میں ناشکری کے معنوں میں آتا ہے. دوسرا، اصل کافر وہ ہے جس کا دل تو مان جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، لیکن اب وہ دل کی بات کو چھپائے اور اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی کہ زبان سے انکار کرے. یہ جو ہے کفر عام ہمارا جو کافر کہتے ہیں ہم اس معنی، یعنی عام ہماری زبان میں یہ کفران نعمت کا جو محاورہ ہے، اردو میں بولتے ہیں نا کفران نعمت، وہاں وہ ناشکری میں کے معنوں میں ہے. لیکن عام جو کفر کا لفظ ہے، کافر کا لفظ ہے، اس کی جمع کفار ہے، یہ نان مسلم کے معنی میں یا نان بلیور کے معنوں میں آتا ہے، وہ ناشکرے کے معنوں میں نہیں آتا. لیکن یہاں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. یعنی آیت نمبر 3 میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہاں کفور جو ہے ناشکرے کے معنوں میں ہے. آگے اگلی آیت میں جو کافرین کا لفظ آ رہا ہے یہ اب کافروں کے معنوں میں، نان بلیورز کے معنوں میں آیا ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. توق جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. ان الابرار یشربون، بالکل اس کے مقابلے میں فرمایا بے شک نیکوکار یشربون من کاس کانا مزاجھا کافورا، وہ ایسی شراب میں سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. سورۃ بقرہ میں ایک آیت آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہہ دو کہ ان کے لیے اس میں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. مراد کیا تھی کہ بیٹر ٹو اوائڈ اٹ. اچھا اب جنت کو آپ غور کیجئے، بحیثیت مہمی جو عام جنت کی نعمتیں ہیں ان کو آپ ایک نظر میں ویو کریں تو وہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جن پر دنیا میں پابندیاں تھیں ماننے والوں پر، وہ وہاں کھولی جائیں گی. مثلا اگر ہم دین کی پابندی کرتے ہیں، حلال و حرام کی پابندی کرتے ہیں، تو اپنے لیول کے جو دوسرے لوگ ہیں جو حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتے تو ہمارا دنیاوی سٹیٹس جو ہے وہ ان سے کم ہو جاتا ہے. آپ کا کلرک جو ہے وہ زیادہ ویل آف ہوگا آپ کے مقابلے میں اگر آپ جانبدار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا ایوری ناؤ اینڈ دین یہ چیز آپ کو پنچ کرے گی. آپ کے گھر والوں کو یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کرے گی اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ کو تانے بھی سننے پڑیں گے اپنی بیوی سے، ایون اپنی والدہ سے. لیکن اگر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کے مہمان بنتے ہیں جا کر جنت میں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ جو ہے سب سے پہلے پرووائڈ کیا جائے گا. تم نے پھل نہیں کھائے، تم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لو پھر ہر قسم کے پھل کھاؤ کھلے. تم لگژریز افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لو پھر یہ گھر ہے، اس میں ہر لگژری کا سامان تمہارے لیے موجود ہے. تم نے میری انسٹرکشن کی بنیاد پر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لو پھر اس میں جو خیر کا پہلو ہے، جو بینیفٹ کا پہلو ہے وہ حاصل کر لو.
لیکن کیا بتایا گیا تھا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے. اس میں جو نقصان کا پہلو ہے وہ مائنس کر لیا جائے گا، وہ آگے جا کے آئے گا، وہ بلکہ اسی صورت میں بھی اس کا اشارہ ہوگا کہ نہ اس سے وہ اپنے سینسز لوز کریں گے. شراب میں ہوتا ہے نا انسان اپنے سینسز میں نہیں رہتا، اور نہ ہی انسان بکواس کرے گا اس سے. ایک ہی چیز ہے اصل میں، سینسز لوز کرتا ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. شراب ہوگی، اس کا کوئی مزہ اگر ہے تو وہ تو لے لیں گے، لیکن اس کا کوئی نقصان ہے وہ وہاں سے مائنس کر لیا جائے گا. تو اسی سینس میں یعنی ان صورتوں کے اندر آگے جو صورتیں آ رہی ہیں خاص طور پر، ان میں کثرت کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا. پھر ایک صورت کے اندر جا کر 30ویں پارے میں یہ بھی ہوگا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ پرسو کرنے والے اس کو پرسو کیا. یعنی مطلوب یہ ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں کی طلب کریں، اپنے دل میں ان کی خواہش پیدا کریں. یعنی اس دنیا میں ہمیں شراب سے نفرت دلائی گئی ہے، لیکن ہم دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی شراب پلائے. اس دنیا میں ہمیں وومنائزیشن سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہمیں چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں وہ نعمت بھی عطا کر. اگرچہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ذکر اگر آپ گھر میں کریں گے تو آپ کی گھر والی جو ہے اس کو بڑا مائنڈ کرے گی، حوروں کے تذکرے کو بڑا مائنڈ کرتی ہے کہ یہ کیوں ہے. یعنی عورت سمجھتی ہے کہ شاید یہ میرے حقوق پر ڈاکہ ہے. لیکن بہرحال قرآن مجید نے مرد کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مرد نے بے شک 4 نہیں 10 شادیاں بھی کی ہوئی ہوں، وہ اپنی نیچر کے مطابق ہی لک سرام. تو اب لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ اپنے آپ کو پابندی لگا رہا ہے کہ نہیں، نامحرم عورت نہیں دیکھنا، نہیں، بس یہ ہے تمہاری حدود، اس کے اندر رہنا ہے. رہتا ہے، اللہ کا مہمان بن کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو اس کی وفادار بیوی ہے، جس نے ایمان والی ہے، جس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ تو ہوگی اپنی جگہ پر. اب اللہ تعالیٰ کیسے مینج کرے گا کہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور مرد جو ہے اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نعمت وہ بھی مل جائے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو وسائل ذرائع ہماری سوچ سے بہت بیونڈ ہے. اب وہ کیسے مینج کرے گا یہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں. یعنی اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے کئی ریپلیکا بنا دیں. یعنی اپنی بیوی کے لیے ہمارا ایک ریپلیکا ہو، اس کو یہی محسوس ہو کہ یہ میرے ساتھ ہی ہے صرف، لیکن ہمارا کوئی اور ریپلیکا جو ہے وہ حوروں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہو. یہ میرے ذہن کی ایک بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نئے نئے شوشے جو ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جنت میں جو جائے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا. اور اگر ایک خاتون جو ہے وہ جنت میں گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کا بھی کوئی سامان پیدا نہیں کرے گا. لیکن وہ کیسے ہوگا وہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے، وہ مینیج کرے گا جیسے بھی کرے گا. اس کی ایک صرف امکان میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے سینکڑوں آپشنز اور ہو سکتے ہیں کہ ہماری بیویاں بھی پریشان نہ ہوں. اللہ کرے اب ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہم جنت میں ہمارے ساتھ ہوں. میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال انسان کی جو نیچر ہے جس پر اس نے آج پابندی لگائی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ ایک قرض سمجھتا ہے کہ وہ اسے کمپنسیٹ کرے گا. تو اسی طرح ایک بہت بڑی چیز جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ کیا ہے؟ شراب. تو اللہ کے کہنے پر اگر ہم شراب کے قریب بھی نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ اب اس کا ریوارڈ بھی اس پہ دینا ہے. اور وہ کس شکل میں ہے؟ وہاں کوئی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو بھی شراب کا کوئی مزہ ہے تو وہ تو ہم حاصل کریں گے، لیکن اس میں جو کوئی آڈ ایفیکٹ ہے اس کا وہ ہم پر نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بارے میں فرمایا عینن، وہ ایک چشمہ ہے، شراب کا ایک چشمہ ہے. یشرب بہا عباد اللہ، جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اس میں سے نہریں نکال لیں. اب یہ کیا شکل ہوگی؟ وہ اوپن نہریں بھی ہو سکتی ہیں
یا جیسے ہماری پائپ لائنز ہیں کہ ہر گھر میں ایک پائپ جو ہے اس کا آ رہا ہوگا، جیسے آج ہمارے گھروں میں ایک گرم پانی کا نل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا، نارمل پانی کا نل ہوتا ہے، اور پھر ہم تازہ پانی اگر لینا چاہتے ہیں موٹر کا ڈائریکٹ، اس کا بھی ہم ایک ٹوٹی لگا لیتے ہیں، تو یہ ٹوٹی کھولے تو اور، یہ ٹوٹی کھولے تو اور، یہ ٹوٹی کھولے تو اور. اسی طرح اگر ایسی کوئی ٹوٹیوں کا بندوبست ہو سکتا ہے. لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ دل میں کوئی خیال ہی پیدا ہوا. سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جنتیوں میں سے ہر ایک کو جب کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ سمجھے گا یہ تو وہی ہے جو ہم نے کھایا تھا. یعنی دیکھے گا وہ انار، دیکھے گا وہ سیب، دیکھے گا وہ کیلا، لیکن جب وہ اسے کھائے گا تو محسوس کرے گا نہیں یہ تو وکری چیز ہے کوئی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جو میں نے آپ سے پہلے بات کہی وہ ذہن میں رکھی گا، پلس یہ بات ساتھ ساتھ ذہن میں رہے کہ ان تمام نعمتوں کی ایگزیکٹ نیچر ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے دل میں کوئی اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کوئی ہوگی بڑی خاص چیز. یوفون بالنذر، یعنی یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں کہ یہ اپنی نظریں پوری کیا کرتے تھے. نظر سمجھتے ہیں نا کہ اگر مجھے اللہ نے یہ چیز دے دی تو میں یہ کروں گا، اس کو نظر کہتے ہیں، زال کے ساتھ. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ ایک ایسے ڈر سے ڈرتے رہتے تھے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، عَلَىٰ حُبِّهِ، بھوکوں کو میرے منہ سے نکل گیا، اور وہ کھانا کھلایا کرتے تھے عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی محبت ہوتے ہوئے. اس دنیا کا سارا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا باقی نعمتیں ہوں دنیا کی، کہ انسان طبیعتاً آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کو بھی اس کا حصے دار بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، سوالیوں کو کھلاؤ. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں یا کھانا کھلاتے تھے، علی حبہ، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، کھانے کی محبت کے ہوتے ہوئے. کس کس کو؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو. اور کہتے تھے اپنے دل میں، اور ان سے بھی، یعنی جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں تو آگے سے وہ اگر اچھی نیچر کا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، وہ شکریہ ادا کرے گا آپ کو، دعائیں دے گا آپ کو، آپ کے سامنے نظر جھکائے گا، ادب کرے گا. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا، کسی فقیر کو اگر انہوں نے اس وقت آنا ہوتا تھا وہ دیا، اور اس نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر کرے. میری والدہ مجھے یاد آتی ہے یہ آیات پڑھ کر کہ وہ کیا چیز تھی. میری والدہ فوراً جواب میں کہتی اللہ تعالیٰ بھی بھلا کرے. تو ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ چیز جو تھی وہ اصل میں ہمارے بزرگوں کی روایت تھی کہ وہ کسی کا شکریہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے کہ ہمارے اجر میں کمی نہ ہو جائے. لہذا اس نے جو دعا دی ہے یا شکریہ ادا کیا ہے اس کو وہ فوراً ریٹرن کر دینا تاکہ میرا اجر محفوظ رہے. یعنی ساری اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ الٹیمیٹ انسان کا گول آخرت رہے، دنیا میں انسان کسی سے شکریہ کروانے کا بھی حقدار نہ رہے. یعنی ایک طرف خود اس کو حکم ہے کہ وہ احسان مانے، لیکن دوسرے سے شکریہ بھی ایکسپیکٹ نہ کرے.
کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں، ریٹرن چاہتے ہیں، اور نہ ایون تم سے شکریہ کے طالب۔ کلک ہوئی نا بات کہ یہ شکریہ جو ہے کسی سے ایکسپیکٹ کرنا، اور یہ انسان کی کمزوری ہے۔ یعنی میں محسوس کروں کہ اگر میں نے کسی کو کوئی فیور دیا ہے تو میرے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی وہ ساری عمر میرے شکر گزار رہے۔ صحیح نہیں۔ جو اللہ والے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق دے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کب؟ یومن، ایک ایسے دن، عبوسا قمطریرا، یعنی عبوس ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آئی، اور قمطریر جو بڑا ہی روڈ اور بڑا ہی سخت ٹریٹ کرنے والا ہو۔ یعنی قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس دن کسی شخص کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اتنی ہاریبل ہوگی وہ کہ اس کے انسان کے چہرے پر اس کے ہارر کے اثرات جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس کو یہاں پر پورٹری کیا گیا۔ فوقاہم اللہ ذالک الیوم، بس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچائے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں خوش دلی، انہیں تازگی اور خوش دلی عطا کرے گا۔ نظرتاً تازگی، اور سرور خوش دلی، انجوائمنٹ۔ مسرت بھی اسی سے بنا ہے، سرور بھی اسی سے بنا ہے، ٹرینکولیٹی بھی آپ کہیں اس کا ترجمہ سیکھیں گے سرور کا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے اللہ ان کو جنت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی وہ جو اب ہمیں صوفوں نے آ کر جو ریپلیس کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے کہ گاؤ تکیے، یعنی آپ پاؤں پھیلا کر ریلیکس ہو کے بیٹھیں۔ یعنی جو ٹانگیں لٹکا کر بیٹھنا ہے یہ ریلیکس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر جو پرانا ہے کہ آپ گاؤ تکیے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھیں تو اس سے کیا ہے، آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ ریلیکس ہوتی ہیں، یعنی کرسی پر بیٹھ کے آپ ریلیکس نہیں ہوتے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ تو وہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ ہی ٹھنڈک پائیں گے۔ یعنی ایک ایئر کنڈیشن ماحول، یعنی نہ تو گرمی لگ رہی ہو، آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر گرمی کے موسم میں آپ کو گرمی لگتی ہے، اس کے مقابلے میں آپ اے سی کو بہت زیادہ آپ لو ٹیمپریچر پہ لے آئیں تو آپ کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پر اس میں جو مغرب میں گھر میں ایک حصہ بنایا جاتا ہے جو شیشے کا ہوتا ہے، اور اس میں جا کر بیٹھنا، یعنی اندر سے وہ ہیٹڈ ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ دھوپ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور دھوپ کا جو مزہ ہے وہ بھی لے رہے ہیں، لیکن جو دھوپ کی تپش ہے وہ آپ نہیں لے رہے، آپ نے اس کو ایک پراپر ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز کہ وہ بظاہر بیٹھے ہوئے اوپن ایئر میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور سورج کی تپش بھی انہیں تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ فریزنگ ٹیمپریچر ہو جائے وہاں بیٹھ نہ سکے انسان۔ تو اس کی کیفیت ہم تو آرٹیفیشلی حاصل کرتے ہیں نا ایئر کنڈیشنر سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کیسے کرے گا اس کو مینج؟ بہرحال قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو ہم یقین کے ساتھ سمجھیں گے کہ ہاں ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کے پھل
ان کی پھلدار شاخیں ان کے قریب ہوں گی، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے۔ ہم جو پھل کھاتے ہیں خاص طور پر آج، وہ تازہ پھل نہیں ہوتے۔ یعنی آم تو آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ پیٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو فلاں تاریخ کو کھولے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے پہلے توڑا ہوا۔ کنو، یعنی آج شام کو، آج دن میں توڑا جائے گا، آج شام کو پیک ہوگا، پھر وہ ٹرکوں پر لادا جائے گا، اور جو نزدیک کے علاقے ہیں ان میں بھی وہ ٹرکوں سے اتار کر منڈی میں آ جائے، لیکن زیادہ امکان اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ ٹرکوں سے منڈی میں جا کر اتارنا، پھر اس کی سارٹنگ جو منڈی نے اپنے حساب سے کرنی ہے، تو کم سے کم بھی کیا ہے وہ تیسرے دن جا کے آپ کو پھل ملے گا، اور پھر وہ مارکیٹ میں آئے گا۔ ایک دفعہ ملک وال جانا ہوا، سگودا میں میرا ایک خطاب تھا، تو اس کے سلسلے میں وہاں ایک دوست سے ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو راستے میں یعنی کنوں باقاعدہ جو ہے وہ باغ میں اتارے جا رہے تھے اور اس کی پیٹیاں بھری جا رہی، تو ہم نے پوچھ لیا کہ کیا بھاؤ ہے، تو بہت سستا تھا وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے پھر باقاعدہ کنوں جو ہے وہ اتار کر ہمیں کھلایا، تو وہ جو ذائقہ تھا کنوں کا وہ آج تک نہیں کھایا۔ یعنی جو بالکل تازہ یعنی درخت سے اترا ہو اس کا ذائقہ اور ہے۔ یعنی اس کی آپ سمپل مثال سمجھیں کہ ایک پتا درخت پر لگا ہوا ہے تو اس کی چمک دمک اور ہے، آپ اس کو درخت سے اتار کر 4 گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑیں، پھر اس کی شکل دیکھیں، دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہے گا۔ تو تازہ پھل، تو یہاں اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اوپن ایئر میں، دھوپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن تپش نہیں ہوگی اور ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی، پھر جو درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی اور پھل ان کی دسترس میں ہوں گے، جب جی چاہے وہ پھل اتاریں گے اور کھائیں گے، اس کا اصل مزہ حاصل کریں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، ان کے بیچ طواف کریں گے۔ یعنی یہاں یعنی خدام کی بجائے آپ ویٹرز ترجمہ کریں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اور ویٹر جو ہے وہ بار بار کسی اور چیز کی ضرورت یعنی لے کے آ بھی رہا ہے نئی چیزیں، اور ساتھ پوچھ رہی اور کچھ سر کچھ اور، تو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتنوں، چاندی کیسی؟ شیشے جیسی۔ یعنی اگر آپ نے چاندی کے برتن دیکھے ہوں، عام طور پر تو ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ اسٹیل کے برتن ہیں، چاندی کے برتن، اور جو بڑی اعلیٰ کوالٹی کا چاندی کا برتن ہے وہ شیشے سے کم نہیں ہوتا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ کانت قواریرا، جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے، قواریرا من فضۃ قدروہا تقدیرا، اور شیشے بھی چاندی کے ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا، اور انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، یعنی مختلف جو کچھ شراب کی کوالٹیز ہیں ان کے اندر جو خوشبو ہے وہ مختلف ہے، ان سب کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ بھی جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اندر گردش کریں گے مخلدون، لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں۔ خاص طور پر جب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہاں جو ویٹر ہو وہ بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو،
آپ کو آکورڈ فیل ہوگا. لیکن اگر وہاں سرو کرنے والا کوئی لڑکا ہو جس کے بارے میں آپ کا احساس یہ ہو کہ اس کو جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کا کوئی خاص احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو یو فیل کمفرٹیبل. اب وہ کمفرٹ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا. کمال تو ہے نا کہ انسان کی نیچر کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بیان کیا، اور ویٹرز تک کی جو ایج ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. نارملی آپ نے کوئی ملازمہ یا ملازم گھر میں رکھا، بچہ تھا، تو آپ اس کو فریلی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کے بیڈ روم میں آئے. اب جو ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے یا آپ اس کو نکال دیتے ہیں یا اس کو آپ محدود کر دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں آئے. جب ان کی اب ڈیفینیشن جو یہاں پر کی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی ایج کے ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے، تاکہ وہ جو آپ کی کمفرٹیبل فیلنگ ہے ان کے اعتبار سے وہ برقرار رہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. اور اتنے ہینڈسم اور نازک ہوں گے کہ تم سمجھو کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا. اور جب تم انہیں دیکھو یعنی جنت کی نعمتوں کو، تو ہر طرف نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت پاؤ. یہ جو احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جنتی کا گھر جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گھوڑا جو ہے وہ اتنی دیر تک اس میں دوڑتا رہتا، اب اس کی حدود ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک فیلنگ دے گا. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، اللہ کرے کہ ہم ہماری گناہوں سے درگزر فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کرے، پھر ہم اس کو ایکسپیرینس کریں گے ان چیزوں کو کہ یہ جو بیان ہے سارا اس کی ایکچولیٹی کیا تھی. لیکن ایک فیلنگ کہ آپ اگر 2.5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں آپ کو تنگی کا احساس، آپ وہاں سے نکل کے 10 مرلے کے گھر میں جاتے ہیں تو ایک کھلے پن کا احساس ہوتا ہے. پھر آپ 22 مرلے کے گھر میں جاتے ہیں تو اور کھلے پن کا احساس ہوتا ہے. اور پھر آپ ایکڑوں میں جو گھر پھیلا ہوا ہے، فارم ہاؤس ہے، اس میں جاتے ہیں تو ایک کھلے پن کا احساس ہوتا ہے. تو جنت میں ہر جنتی کو ایک کھلے گھر کا احساس ہوگا. عالیہم ثیاب سندس وخضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ. اور ان کے بدنوں پر دیبا کے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے. یعنی اب اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں ویرائٹی آف کلوز ہوتی ہے. کاٹن ہے، پھر مکس ہے، اس کے بعد پھر سردیوں میں آپ آ جائیں تو پھر وہاں آپ کو بروکیٹ ہے اور کیا ہے، یعنی مجھے نام بھی نہیں سارے یاد. یہ ہر طرح کی ایک ویرائٹی ہے جو پہننے کے لیے. تو وہاں ان کو جو بہترین کپڑے ہوں گے ہر قسم کے وہ پہنائے جائیں. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اچھا، اب یہ کنگن جو ہیں یہ سطحی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک عجیب سی چیز محسوس ہوگی کہ لو جی، یعنی نہ آپ کنگن پہننا پسند کرتے ہیں نہ میں پسند کرتا ہوں. تو what type of blessing is this؟ اس کو آپ دیکھیں کہ جب ہم یعنی جو یورپین لارڈز ہیں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں یا آپ مغل بادشاہوں کی تصویریں دیکھتے ہیں تو انہوں نے موتیوں کے ہار اور کنگن پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ بھائی واہ کیا ٹور ہے. اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تمہارا صلہ ہے، تم نے جو دنیا میں پرفارم کیا یہ اس کی بنیاد پر تمہیں دیا جا رہا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور تمہاری محنت، تمہاری دوڑ دھوپ اپریشیٹ کی گئی. لفظ وہی شکر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے
تو شکور کا ترجمہ ہم شکر گزار نہیں کرتے، اپریشیٹو کرتے ہیں، قدردان کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے. یعنی کسی کا احسان ماننا بھی کیا ہے؟ اس کی قدر کرنا. لیکن کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے بڑے کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں شکریہ کے لفظ سے، چھوٹے کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں شاباش کہہ کر. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں شکر گزاری ہے. لیکن ایکسپریشنز، محاورہ، الفاظ وہ بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شکر کا لفظ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے اور بندوں کے لیے بھی آتا ہے. بندوں کے لیے آئے گا تو ترجمہ کریں گے شکر گزاری، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ترجمہ کریں گے قدردان، اپریشیٹو انگریزی کے اندر. آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.